تو ملی ہے اس سے؟ مجھے کیوں ملنا ہے اس سے؟ صدف نے ماریا کی طرف دیکھا۔ یار سب ٹیچرز اس کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں مدد کر سکتا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا وہ ہماری مدد کیوں کرے گا۔ اس کو 4 مہینے ہو گئے ہماری کلاس میں پڑھتے ہوئے، مگر ہم نے اسے خاص نہیں ڈالی۔ تمہاری وجہ سے نا، تم چاہتی ہو ہم ایٹیٹیوڈ میں رہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ میں اس نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میرا رول ہے کہ ہم اپنا کام خود کریں اور کسی بھی لڑکے سے اور کسی بھی لڑکی سے کوئی مدد نہیں لیں گے۔ یار مدد لینے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر یہ اتنا مشکل ہے تو ہم اس سے مدد لیتے ہیں نا۔ ہاں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ہماری چپ چاپ مدد کرے گا؟ لڑکے ایسے ہی ہوتے، مدد کر کے بینیفٹ مانگیں گے، اور میں کسی بھی چیز میں الجھنے کے لائق نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو میں ایسی فیملی سے نہیں آئی، اگر میرا کوئی بھی اسکینڈل ہو گیا نا تو میرے ابا نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ وہ پہلے ہی میری پڑھائی کے خلاف ہے۔ یہ تو امی کی فرما برداری کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھنے دیا، ورنہ اگر ان کو مجھ پر ترس نہ آتا، ابھی میں کسی بوڑھے کے ساتھ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی جس کے بچوں کی ماں ہوتی۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ یار تم اتنی تلخ کیوں؟ دیکھو نا، سب کے پروجیکٹ ہو گئے، ہم دونوں لیٹ چل رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کیونکہ تم ہیلپ نہیں لینا چاہتی۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے خود کرنا ہے۔ تم نہیں کر سکتی تو رات تک میں مکمل کر لوں گی، تم فکر نہیں کرو، مگر میں کسی اسد علی سے ہیلپ نہیں لوں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب کوئی چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، سامنے اسد علی بیٹھا تھا۔ آپ بات تو نہیں کرنا چاہتی، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور وہ کیوں؟ میں نے آپ سے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگی ہے؟ نہیں مانگی تو نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ مانگیں گی بھی نہیں۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو مہان بننے کا شوق ہے، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسد صاحب پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، مگر آپ کی جو پارٹنر تھی وہ بہت سست تھی۔ میں ماریا کی ہیلپ کرنے آیا ہوں، نہ کہ آپ کی۔ یوں سمجھ لی کہ میں اس کے حصے کا کام کروں گا۔ یعنی اس نے آپ کو بھیجا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے مجھے اپنا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کی نہیں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو صدف نے گہرا سانس لیا۔ بہت ہی برا دن تھا جب اس کی پارٹنر ماریا بنی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی مدد لینے پر مجبور تھی۔ اب یوں ہوا تھا کہ وہ اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، وہ ساتھ بیٹھے رہتے تھے، وہ اسے آئیڈیاز دیتا رہتا تھا، کام وہی کرتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ خود کرے۔ البتہ وہ اسے تھوڑے بہت آئیڈیاز اور گائیڈنس لینے لگی تھی، جو کہ ماریا کا کام تھا، اور وہ اس میں بالکل بھی زیرو تھی۔ وہ اس کی وجہ سے پروجیکٹ وقت پر ختم نہیں کر پاتی تھی، مگر اسد کی مدد سے یہ ممکن ہوتا دکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری مدد کرنے کے لیے۔ میں غصے میں بہت بول دیتی ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں نا۔ اٹس اوکے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، مگر وہ نہیں اٹھ پائی، اس کا پاؤں مڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تھام چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، وہ بہت پاس کھڑی تھی اور وہ بھی اس کے بہت نزدیک تھا۔ سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھیں، خوشبوئیں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ سنبھل کر دور ہوئی تو وہ بھی دور ہوا۔ نہ جانے یہ کیسا کرنٹ تھا جو ایک ہی وقت پہ دونوں کو لگا تھا، مگر وہ بنا رکے آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھا، سیکنڈ پوزیشن لی ہے ہم نے۔ یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر اسد تمہاری ہیلپ نہ کرتا۔ یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم فرسٹ آئیں، اگر تم تھوڑی عقل سیکھ لیتی اور اپنا کام خود کرنا جانتی، کسی اور کی ہمیں ہیلپ نہ لینی پڑتی، اور اس وقت میں خود کو شرمندہ محسوس نہ کر رہی ہوتی۔ یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کر کے مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، مگر آخری کے کچھ آئیڈیاز اس نے دیے تھے تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم کام کرنے کے لیے سنسیئر نہیں تھی۔ وہ غصے میں منہ پھلائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار چھوڑ دو نا، انجوائے کرو، ہم سیکنڈ آئے ہیں، پھر بھی فرسٹ تو وہی آیا ہے نا۔ ہم اب اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ ہم کر سکتے ہیں اگر تم ٹھیک ہوتی تو۔ تمہیں لڑکوں سے فرصت ہوتی تو نا، مگر تمہیں اس سب سے فرصت ہی نہیں ہے۔ صدف آگے بڑھ گئی تھی تو ماریا نے پیچھے دونوں بازو باہم پھنسا کر گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی کبھی مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ کانگریچولیشن، آپ تو جیت گئے، آپ کی بدولت جیتی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ارے سارا کریڈٹ آپ کا تھا، آپ نے خود کام کیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مسکرایا تو صدف نے دھیان دیا، اسے بہت گہرے ڈمپل پڑتے تھے، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔
آپ نے جو ہیلپ کرنی تھی میں نے لے لی، اب کوشش کریں کہ مجھ سے دور رہیں کیونکہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں مجبور تھی اسی لیے ہیلپ لے لی، ورنہ ارے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں بھی ویسا لڑکا نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ثابت کریں اور مجھ سے دور رہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میرے بارے میں بری بات کرے۔ وہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی اور وہ خاموش پیچھے رہ گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجبور ہوا ہوں کہ اسے پڑھا رہا ہوں، ورنہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا تھا کب کا میں اس کی شادی کروا دیتا۔ تم نے مجبور کیا، اسی لیے یہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں اوندھے منہ لیٹی کتاب میں جھکی ہوئی تھی اور پڑھائی کر رہی تھی جب اپنے ماں باپ کی یہ باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ صدف پڑھنا چاہتی ہے، آپ جانتے ہیں وہ بہت ہوشیار ہے، اسے پڑھنے دیں، شادی تو وہ کبھی بھی کر لے گی۔ یا اللہ، اللہ کرے کہ وہ تمہارے جیسی نہ ہو اور کوئی کارنامہ نہ دکھائے۔ خیر، میں باہر جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی ماں کی چارپائی پر وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ امی، تھینک یو سو مچ، آپ ہمیشہ میرے لیے اسٹینڈ لیتی ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ میں ہوں نا، بس تم خوش رہو اور کبھی میرا سر جھکنے مت دینا۔ امی، بابا کو یہ تانے کیوں دیتے ہیں کہ میں آپ کی جیسی نہ بنوں؟ بھاگی تھی نا ان کے ساتھ گھر سے، اسی لیے تانا دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھاگی تھی نا، کسی اور کے ساتھ تو نہیں بھاگی تھی نا؟ مرد ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی غلط قدم عورت اٹھا لے، بے شک اسی مرد کے لیے وہ تانے دینے سے نہیں ہٹتے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ شادی کے چند سال بعد مجھے یہ تانا دیتے رہے کہ میں گھر سے بھاگی تھی اور میری وجہ سے ان کو اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے۔ ماں باپ تو میں نے بھی چھوڑے تھے، مگر انہیں بس یہی یاد رہتا ہے کہ انہوں نے گھر چھوڑا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے حصار میں لیتی تھپکنے لگی تھی اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ پیچھے تو نہیں آ رہا، نوٹ کر رہا ہوں، آپ بہت روڈ ہیں۔ میں نے بولا نا، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، ہم دوست بھی بن سکتے ہیں۔ آپ مجھے… وہ رکی اور سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شکایت کر دوں گی اور آپ مجھے جانتے ہیں، میں ایک منٹ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اسی لیے مجھے پریشان مت کریں کہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ تمہاری یہ دوست اتنی روڈ کیوں ہے؟ یار، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کے بابا بہت سخت ہیں، اگر اس کا کوئی بھی معاملہ ان تک پہنچا نا تو وہ قتل کر دیں گے اسے، اس کی پڑھائی رک جائے گی، اسی لیے پلیز دور رہا کرو۔ ماریا، مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ کیا؟ ہاں، میں اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ سوچنا بھی مت، دیکھو نا اس کا بیک گراؤنڈ بہت سخت ہے، اس کی امی اور بابا کے ریلیشن شپ میں شاید کوئی کمپلیکیشنز یا کچھ بھی ہے۔ میں جب بھی ان کے گھر گئی ہوں نا، مجھے عجیب سا ماحول فیل کرنے کو ملا ہے، اسی لیے تم دور رہو، اس کی زندگی کو اور کمپلیکیٹڈ مت بناؤ، وہ ویسے ہی بہت چڑچڑی ہے، مزید ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں ٹھیک کر دوں گا، کوئی ضرورت نہیں اس کی زندگی برباد کرنے کی، اس کی زندگی میں کسی لڑکی کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے اپنی سیلف رسپیکٹ بناؤ اور چلتے بنو۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں پھر سے؟ نہیں، میں تو کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہی ہوں۔ آپ لائبریری میں بیٹھ کر صرف کتاب نہیں پڑھ رہے، میرا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے نا تو میں شکایت کر دوں گی محترم۔ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ مسکرایا۔ غصہ بہت پیارا کرتی ہوں۔ اچھا، مجھے مارنا بھی آتا ہے اور مارتے وقت میں بالکل بھی پیاری نہیں لگتی، تو مارے مجھے، میں نہیں روکوں گا۔ وہ رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، اور آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ اگر میں کہوں نہیں تو میں کیوں مانوں گی؟ نہیں پہنچے گی۔ جتنے مردوں کو بھی جانتی ہوں نا، ان کی انا کو سب سے پہلے ٹھیس پہنچتی ہے اگر عورت اونچی آواز میں بات کر لے، اور یہاں تو میں مارنے کی بات کر رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھتے ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار پہ رکھا۔ مارو، ایک بار نہیں 100 بار مارو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری انا بیچ میں نہیں آئے گی؟ اچھا، ہاں، میری انا نہیں آئے گی بیچ میں ویسا مرد نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر سے بول رہی ہوں، ثابت کرو کہ تم ویسے مرد نہیں ہو اور راستہ الگ کر لو۔ آج کے بعد کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آنا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہیں مان جاؤں گی کہ تم مرد ہو، وہ مرد جو اصلی ہوتا ہے اور بہت ریئر بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے یہ ثابت کر لیا تو میں تمہارے سامنے رک کر، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں کہوں گی کہ تم ایک اصلی مرد ہو۔ یہ کہتی ہوئی وہ باہر چلی گئی اور وہ اس کے الفاظوں پر غور کرتا رہا۔ اب یوں ہوا تھا کہ صدف نے نوٹ کیا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ اس کے آس پاس بھی ہوتی تھی تب بھی اس نے اسد کی نظریں اپنے لیے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔
पिछले 2 माह से वो यूं ही था। क्लास में प्रोजेक्ट्स होते थे, असाइनमेंट्स होती थी, प्रेजेंटेशंस होती थी, वो आगे जाती थी, बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती थी। एक बार तो एक प्रोफेसर ने उनकी टीम बनाने का भी कह दिया, मगर उसने उठकर इनकार कर दिया कि वो सदफ के साथ कोई काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने एक नज़र भी सदफ की तरफ नहीं देखा था। वो देख रही थी, उसने उसकी बातों को दिल पे लिया था। सिर्फ दिल पे नहीं लिया था, उन पर अमल भी किया था। वो ना उसके रास्ते में आता था, ना उसकी तरफ देखता था, ना उससे बात करता था। और अगर किसी ग्रुप में सदफ का तस्करा भी हो रहा होता तो वो भी अपनी राय सदफ के लिए पेश नहीं करता था। असद कैसा लड़का है? मारिया जो किताब में झुकी हुई थी, सदफ की इस बेतुकी सी बात पर उसकी तरफ देखने लगी। असद बिन माँ का बच्चा है क्या? हाँ, उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। उनके अपने बच्चे हैं और अपनी फैमिली है। वो अपने नाना नानी के साथ रहता है जो अकेले होते हैं। बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला। अच्छा, हाँ। क्या उसके बाबा को उसकी याद नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं लगता आती होगी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अलबत्ता उसकी तालीम का खर्चा और उसका खर्चा वही उठा रहे हैं। वो बात अलग है कि असद वो पैसा इस्तेमाल नहीं करता। वो पार्ट टाइम जॉब करता है। मगर क्यों? न जाने क्यों सुनने को ये मिला है कि वो अपने वालिद से बहुत नफरत करता है, मगर उन्हें कुछ कहता नहीं है। वो पैसे भिजवा देते हैं तो वो लौटाता नहीं है, बस वो अकाउंट में पड़े होते हैं। वो अपने नाना नानी से बहुत मोहब्बत करता है, उनका फर्माबरदार है। जितना सारी यूनिवर्सिटी उसके बारे में जानती है मैंने बता दिया। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। ऐसे ही पूछ रही थी। वो खला में घूर रही थी। वो बिला वजह उसके साथ इतनी सख्त हो गई थी। शायद वो वैसा नहीं था जैसा वो सोच रही थी। वो किताबें उठाता वो बाहर निकल रहा था जब वो उसके रास्ते में खड़ी हो गई। असद की नज़रें झुकी हुई थी। मोहतरमा, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाएं, मेरी आंखों में देखो। सदफ के इस तरह कहने पर असद की नज़रें उठी और दोनों की नज़रें मिली। मैं मान रही हूँ तुम रेयर हो, वो मर्द जो असली होता है। असद मुस्कुराया नहीं था, वो बस उसकी आंखों में देखकर वो अल्फाज सुन रहा था जो अल्फाज कहने का सदफ अहमद ने वादा किया था। 4 माह बाद उसके सामने खड़ी थी और वो अल्फाज कह रही थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल वैसे मर्द नहीं हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम वाकई खैर ख्वाह थे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मुझे आपके पीछे नहीं आना चाहिए था। आपकी मर्जी के बगैर आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा नहीं करूँगा। वो आगे बढ़ गया और सदफ किताबों से भरी हुई शेल्फों को घूरती रही। उसका यूं चले जाना बुरा क्यों लगा था? वो क्यों चाहती थी कि वो खड़े होकर उससे बात करे, उसकी तरफ देखे, मगर असद अली ने उसे गौर से देखा ही नहीं था। वो कैंटीन में बैठा हुआ था जब वो उसी के बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी। मुझसे बात नहीं करोगे? वो सैंडविच खाता हुआ रुका, बिना देखे बोला, क्यों बात करनी है? क्या इतनी बुरी लगी हूं मैं कि अब बात ही नहीं करोगे? असद ने गहरा सांस लिया, उसकी तरफ देखा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे हंसकर बात करूं और आपको लगे कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूं। किसी से बात करना, किसी का ख्याल रखना या उससे मुखातिब होने का मतलब ये नहीं होता कि अगले का करैक्टर बुरा है या वो मर्द ही नहीं है। खैर, मैं आपके मामले में बहुत संजीदा था। अब नहीं है क्या? वो जो उठने लगा था उसके सवाल पर ठहरा। सदफ की आंखों में देखते हुए रुका। क्या फ़ायदा? मैं खुद को जज नहीं करवाना चाहता। मैं जज नहीं कर रही। बैठ जाएं प्लीज़। और वो उसके इतने मासूमाना से अंदाज पर वाकई बैठ गया। उन दोनों के साथ कैंटीन में बैठकर लंच किया। वो उससे बातें करती रही थी और वो हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता रहा। बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। अभी तो सिर्फ 10 बज रहे थे। सब क्लासेस से निकलकर बारिश को देखने जा रहे थे और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जब सदफ को महसूस हुआ कि वो पीछे आकर खड़ा हो गया है। क्या देख रहे हो? बारिश को देख रही हूँ। आपको पसंद है? हाँ, पसंद है, मगर मैं भीग नहीं सकता। क्यों? डर लगता है। वो आगे बढ़ा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बूंदों को महसूस करने लगा। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं, खौफ आता है मुझे। वो पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा। क्यों? पता नहीं, बादलों से, बादलों के गरजने की आवाज़ से, बरसती हुई बारिश से खौफ आता है मुझे। वो सर झुकाते हुए क्लास में चली गई और वो उसकी मायूस नोट करता रहा। वो लड़की बहुत गहरी थी और पहले ही नज़र में दिल में उतरती थी। वो ये जान चुका था वो उस लड़की का दिल न तोड़ सकता था, न शायद जोड़ सकता था। तोड़ने का उसके अंदर हौसला नहीं था। वो जैसा चाहती थी वो वैसा बन जाता। वहाँ खड़े खड़े उसे महसूस हुआ वो तो उसका न जाने क्यों गर्विदा हो रहा था। उनके बीच में ऐसा था ही क्या? हाँ, वो आसमान को और बरसती बारिश को देखने लगा। ऐसा था ही क्या?
اب یوں ہوا کہ وہ دونوں بیسٹ فرینڈس تھے. وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے, پریشان کرتے ہوئے, ہنسی مذاق کرتے ہوئے. ساری یونیورسٹی کو پتا تھا اسد اور صدف بیسٹ فرینڈس ہیں. یہ بہت واضح تھا. نہ صدف اس پر کچھ سہ سکتی تھی, نہ اسد اس پر کچھ سہ سکتا تھا. جو بھی تھا ایک طرف تھا. ان دونوں کی آنکھیں بولتی تھیں. صدف نے اس رشتے کو دوستی کا نام دیا تھا کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتی تھی, اور اسد وہی کرتا تھا جو وہ کہتی تھی. وہ اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ کبھی اس نے اس پر غلط نظر نہیں رکھی تھی, غلط طریقے سے چھوا نہیں تھا, کبھی کوئی حد کراس نہیں کی تھی. وہ جیسا مرد چاہتی تھی وہ بالکل ویسا بن گیا تھا. وہ ریئر مرد جو اصلی ہوتے ہیں, وہ جو عورت کے نازک حدوں کو سمجھتے ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے کہ عزت کیسی کی جاتی ہے. ہیپی برتھ ڈے مسٹر اسد. وہ مسکرایا. یہ سب کچھ تم نے کیا؟ ساری ڈیکوریشن اسٹوڈنٹس کے دیکھ کر بولا تو وہ مسکرائے. دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے. میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تم اتنا خاص تو نہیں ہو کسی کے لیے یہاں پہ. وہ ہنس پڑا. ساری یونیورسٹی کا فیورٹ ہوں میں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ تم نے مجھے اتنی گھاس ڈالی ہے. نظر نہیں آ رہی؟ یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تمہارا کارنامہ ہے نا. وہ بھی اترا کر بولا تو وہ ہنس پڑے. دونوں نے ساتھ کیک کاٹا اور اسد نے یہ سب سے پہلے اسے ہی کھلایا تھا. پھر سارے اسٹوڈنٹس کو کھلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, اور وہ دور سے اسے دیکھ رہی تھی جو مسکراتا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. مسکرانے سے اس کے دونوں ڈمپلز بہت گہرے ہوتے تھے اور وہ جیسے ان میں کھو جاتی تھی. صدف نے نظریں چرائیں. وہ اس سے زیادہ دیکھنا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اس کا دل کسی اور ہی نہج پر دھڑکتا تھا. وہ چاند دیکھ رہی ہوں, آج بہت گہرا ہے. وہ مسکرائی. میرے جیسا خوبصورت ہے؟ وہ ہنس پڑا. اپنی تعریف کر رہی ہوں؟ ہاں نا, بالکل اپنی تعریف کر رہی ہوں. ماریا نے پیچھے سے اس کے سر پہ چپت ماری. سیلف آبسیس کہیں گی. میں بھی خوبصورت ہوں. بولو چاند ہوں میں. تم چاند ہو؟ صدف اترائی تو اسد کھل کھلا کر ہنسا. ایسے کیوں تنگ کرتی ہو میرے دوست کو؟ واقعی وہ چاند ہے. صدف نے اسد کو گھورا جیسے اسے ماریا کی تعریف کرنا بالکل اچھا نہ لگا ہو. وہ سرخ پڑ گئی تھی. اسد نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے ماریا کی طرف دیکھا جو اسد کو ہی دیکھ رہی تھی. دونوں کھل کھلا کر ہنسی. تالی ایک دوسرے کو مارتے ہوئے وہ صدف کو دیکھ رہے تھے جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مجھے بات نہیں کرنی تم دونوں کے ساتھ. ایک تو میں رات کو گھر سے باہر نکلی, تمہیں پتا ہے نا مجھے کتنی مشکل سے اجازت ملی ہے. ماریا بگڑی. ہاں تو پھر میرے گھر آئی ہوئی ہوں نا. دیکھو امی بابا بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کون سا غلط کچھ کیا ہے؟ تم تعریفیں بٹور رہی ہو اس سے. اسد ہنس پڑا. تم صاف صاف کہو نا کہ تم جیلس ہو رہی ہو. ان تینوں کی نوک جھوک پر ماریا کی ماں ٹیرس پر آ گئی تھی. کیا ہوا ہے بچوں, کیوں لڑ رہے ہو؟ ماریا کی امی نے ان کے سامنے کافی رکھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں بھیج گئے. کچھ نہیں, مستی کر رہے تھے. اسد نے کور کیا. وہ مسکرا کر باہر چلی گئی. اب چپ کر کے کافی پیو, کوئی ضرورت نہیں برا منانے کی. تم بھی چاند ہی ہو. آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ مسکرا دی. لیٹ کیوں آئے ہو؟ ارے یار نانو کی طبیعت خراب تھی, ساری رات میں ان کے ساتھ جاگتا رہا, اندازہ ہی نہیں ہوا. کیسی ہیں آپ؟ وہ بہتر ہیں مگر میں ڈر گیا تھا. کیا ہوا تھا انہیں؟ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا, تو تھوڑا سا بھی ڈپریشن دینے پر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہیں. وہ کتاب کھولتا وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. کلاس شروع ہو چکی تھی اور اسے کوئی اگلا سوال نہیں کر پائی. کلاس کے بعد وہ دونوں ساتھ نکل رہے تھے جب صدف بولی, میں ساتھ چلنا چاہتی ہوں, نانو سے ملوں گی. وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیوں ملو گی؟ ان کی طبیعت خراب تھی نا, پوچھنا چاہتی ہوں. سچ؟ ہاں نا, لے چلو مجھے. وہ چھٹی میں اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی. اس کی نانو واقعی بہت بیمار لگتی تھی. وہ بہت نرم انداز میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تم بہت پیاری ہو. اسد یہ کون ہے؟ میری کلاس فیلو ہے. بس کلاس فیلو. نانی نے آنکھیں بڑی کی جیسے انویسٹیگیشن کر رہی ہوں. تو وہ ہنس پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ صدف جیسے نروس ہوئی تھی. میں دوست ہی ہوں, وہ کاٹ کر بولی تو نانو ہنس پڑی. ہاں بالکل, یہ جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دوست کہتے ہیں نا, کبھی دوست نہیں ہوتے. وہ شریر سے مسکرائیں تو وہ دونوں جیسے نروس ہوئے تھے. اچھا اب اپنا خیال رکھیے گا, میں چلتی ہوں. صدف کو بھاگنا ہی مناسب لگا. وہ ہنستا وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا. نانو ایسی ہی ہیں, ان کا مائنڈ مت کرنا. نہیں میں مائنڈ نہیں کیا. تمہارے نانا کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اسٹڈی میں ہوں گے مگر شاید سو گئے ہوں گے. وہ اسٹڈی میں سو جایا کرتے ہیں. ہاں کتاب پڑھتے ہوئے اکثر وہ سو جایا کرتے ہیں. چلو پھر تم انہیں ڈسٹرب مت کرو, میں کبھی اور دن ان سے مل لوں گی, ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلے.
تم کل اس کے گھر گئی تھی؟ ماریہ نے اترا کر پوچھا تو وہ مسکرائی۔ ہاں، اس کی نانو کی طبیعت خراب تھی نا، اسی لیے گئی تھی۔ واہ، مراسم بڑھ رہے ہیں، اب بات فیملی تک جا رہی ہے۔ ماریہ نے جیسے چھیڑا تو اسد نے اسے کوہنی ماری۔ کیا کر رہی ہوں؟ تنگ کر رہی ہوں تم دونوں کو۔ جب تک تم دونوں اپنا اصلی چہرہ سامنے نہیں لاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ تم میوچل فرینڈ ہو، ان کا فائدہ اٹھاتی ہو تم، میں نے دیکھا ہے۔ اسد جھینپ کر بولا تو صدف ہنس پڑی۔ چھوڑو میری دوست کا پیچھا، چلو ماریہ ہم کینٹین چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کینٹین چلی گئیں تو اسد پیچھے رہ گیا۔ جہاں اسے لگتا تھا کہ وہ پھنسنے والی ہے وہ میدان چھوڑ جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پاگل ہو تم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم دوست ہیں صرف۔ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے، ان کے بیچ میں تیسری کھچڑی محبت ہی ہوتی ہے، اور تم اور وہ دونوں کے بیچ پہلی نظر کی پک رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا تھیوری ہے، نانو بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اوہ، تو اس کی نانو اب تمہاری نانو ہے؟ شٹ اپ، وہ بڑی ہیں مجھ سے۔ ہاں بالکل، اسد کی نانو جو ہے۔ وہ چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ صدف نے ویسے ہی کیا تھا، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا، میرے دوست تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ اسد نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ پہلی نظر کی ہوئی ہے، میں اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیسا بھی بن سکتا ہوں، تم جانتے ہو۔ اب وہ چاہتی ہے کہ میں اس کا دوست بنوں تو میں ساری زندگی دوست بن کر رہ سکتا ہوں۔ دیکھ لو گے اسے کسی اور کے ساتھ؟ دیکھ لوں گا، مگر اس کی زندگی مشکل نہیں بناؤں گا۔ میں جانتا ہوں کس بیک گراؤنڈ سے ہے، کیسی زندگی ہے اس کی، سب پتہ ہے مجھے۔ میں کبھی بھی اس کو اس کے ماں باپ کی نظروں میں گرا نہیں سکتا۔ میں کبھی بھی اس کی ماں کی زندگی اور مشکل نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی ویسا نہیں کر سکتا، نہ بن سکتا ہوں جیسا وہ نہیں چاہتی۔ تو اس لیے اسے کبھی نہیں بتانے کہ تم اس سے چاہتے ہو۔ میرے بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے چاہنے تو نہیں لگے گی نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں چاہتی؟ پتہ نہیں، کبھی اقرار تو نہیں کیا اس نے۔ البتہ وہ ایسے موضوع سے بھاگ ضرور جاتی ہے۔ لڑکی جب کسی موضوع سے بھاگ جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تیسری کھچڑی تو اس کے دل میں بھی پک رہی ہے، مگر وہ بس ماننے سے انکاری ہے۔ اچھا، اور پھر اس سے اقرار کیسے کرایا جائے؟ ذیشان سوچنے لگا۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، اقرار کیسے کرایا جائے، مگر میں اس سے اقرار نہیں چاہتا۔ اس کی نظریں کافی ہیں، میں ان نظروں سے ہی الجھ پڑتا ہوں۔ اقرار کر دے گی تو مر جاؤں گا۔ ذیشان ہنس پڑا۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج تم عجیب لگ رہے ہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ میں عجیب لگ رہا ہوں؟ ہاں نا، عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہو، بدتمیز کہیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ اب میں بدتمیز ہو گیا؟ ہاں نا، اپنی نظروں کو درست کرو، یوں مت دیکھا کرو مجھے، عجیب وحشت ہوتی ہے۔ کیسی وحشت؟ وہ پھر سے ویسے ہی دیکھنے لگا تو وہ جھینپ گئی۔ دیکھو تم پھر سے تنگ کر رہے ہو۔ اچھا سوری نا، صبح سے کہاں تھی؟ ماریہ کے ساتھ تھی۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ تم کیوں نہیں آئے؟ اچھا، یعنی مجھے آنا تھا، تم آ سکتی تھی، مگر تم ایٹیٹیوڈ میں بیٹھی رہی۔ یعنی اگر ہم ٹکراتے نہ تو تم مجھ سے نہ ملتی اور نہ دیکھتی، کیونکہ تم ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو، تو اسی میں رہو۔ اچھا چھوڑو، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں یاد کرتا رہا، میرے پاس آنا چاہیے تھا، تم جانتی ہو مجھے تمہارے بغیر کوئی کلاس اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہنس پڑا۔ دیکھا، یہی میرا چام ہے۔ ہاں، آیا بڑا، یہی اس کا چام ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ پھر سے اسے گھورنے لگا۔ میری نقل بھی اتار رہی ہو تم آج؟ ہاں، تم اسی لائق ہو۔ اوہ، تو میں اسی ہی لائق ہوں؟ بالکل اسی لائق ہو۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے پوائنٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ وہاں کھڑا رہا اور وہ بیٹھتی ہوئی پلٹی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ مسکراہٹ کافی تھی اس کا دل ڈوب کر ابھرنے کے لیے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، میرا آخری سال ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ امی بابا کو منع کر دیا ہے، مگر اس دفعہ وہ ضد پر اترے ہوئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے تو ان لوگوں کو گھر بھی بلا لیا۔ امی میں مر جاؤں گی، ایسا نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں میرے لیے لاء کتنی امپورٹنٹ ہے، میں لائر بننا چاہتی ہوں، مجھے پڑھنے دیں پلیز۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تم وہی کرو جو تم چاہتی ہو، مگر میری بچی، تمہارے بابا کو سنبھالنا آپ کا کام ہے نا۔ آپ نے کہا تھا نا آپ میرا ساتھ دیں گی۔ میں دیکھتی ہوں تم پریشان نہ ہو۔ نہیں، وہ کتاب میں الجھی ہوئی جواب دے رہی تھی۔ ذیشان اور ماریہ بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ہم صبح سے نوٹ کر رہے ہیں تم الجھی ہوئی ہو۔ اسد اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بہت خاموش ہو، بولو نا کیا بات ہے؟ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔
یہ ایک پہاڑ تھا جو اسد پر ٹوٹا تھا. کیا؟ مگر ہم آخری سال میں ہیں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تم شادی نہیں کر سکتے. اسد کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. میں شادی نہیں کرنا چاہتی. میری اسٹڈیز میرے لیے کیا ہیں تم تینوں جانتے ہو. وہ اسد کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. وہ نظریں ملانے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتی تھی. امی بابا کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر وہ بہت سے رشتوں کو انکار کر چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا وہ اس دفعہ امی کی بات مانیں گے. وہ رونے لگی تو آنسو خود بخود بہنے لگے. وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے آنسو نہیں چھپا پائی تھی. میں کیسے کر سکتی ہوں ایسا؟ اس کے آنسو اسد کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. صدف نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا. ماریا بھی اسی کو دیکھنے لگی. نہ جانے کیوں وہ اٹھ کر چلا گیا تھا. وہ صدف کے آنسو نہیں دیکھ پایا تھا. تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں مر گئی تو کیا ہوگا تمہارا؟ نانو ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ اپنے نانو کے ہاتھ تھام چکا تھا. ڈرایا مت کریں مجھے. میں ویسے ہی بہت اکیلا ہوں. آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ تو شادی کر لو نا. گھر میں شور ہو جائے گا. کوئی آ جائے گی. ہنسے گا. باتیں کرے گا. مکمل ہو جاؤ گے. میں ایک امپرفیکٹ شادی نہیں چاہتا. آپ جانتی ہیں میں بروکن فیملی سے ہوں. بچپن سے کچھ نہیں ملا. نہ بابا کی محبت نہ ماں کا پیار. کچھ بھی نہیں. میں نہیں چاہتا میں ویسی ہی زندگی گزاروں. تو محبت کی شادی کرو. پیار سے گھر بساؤ. خوشیوں کا سنسار ہوگا. کوئی بروکن فیملی نہیں ہوگی. اپنی اولاد کو ہنستے کھیلتی زندگی دینا. ایسا کون کرے گا مجھ سے شادی؟ کسی کو محبت ہوگی؟ کیا میں ہوں اس قابل؟ صدف تم سے محبت کرتی ہے نا؟ اور تم مجھ سے؟ وہ جوٹنے لگا. نانو کی بات پر ٹھہر گیا. نہیں، صدف مجھ سے محبت نہیں کرتی. تم نے بتایا اسے کہ تم اسے چاہتے ہو؟ میں ہی بتایا. تو پھر کس کا انتظار کر رہے؟ بول دو اسے. وہ منع کر دے گی. تم پوچھ کر تو دیکھو. کیا پتا وہ منع نہ کرے. تو کیا ہوا انکل؟ ماں نے؟ صدف نے گہرا سانس لیا. بابا نے ہاں کر دی ہے. تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں لڑنا چاہیے تھا. احتجاج کرنا چاہیے تھا. کر چکی ہوں. کل رات میں نے سوسائڈ کی کوشش کی. کیا؟ ماری اور ذیشان دونوں چیخے. تم پاگل ہو. کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے آپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. میری دوست اتنی کمزور نہیں ہو سکتی. میں کمزور نہیں ہوں. میں زندگی سے ہار نہیں سکتی. میں کسی کو اپنی زندگی سونپ نہیں سکتی. کسی ایسے شخص کو جو مجھ سے 10 سال بڑا ہو. کوئی ایسا جو میرے گولز کو میری فیلنگز کو سمجھتا ہی نہ ہو. میں ویسا نہیں کر سکتی. ماریا میں ماما کی طرح گھر نہیں چھوڑ سکتی. میں خوار نہیں ہو سکتی. یہ بابا کی محبت نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا. کیا ملا انہیں؟ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی کی ذلت. اگر میں آج اپنے فیوچر کے لیے گھر چھوڑ بھی دوں نا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. یہی ملے گا جو ماما کو ملا. کیا سوچ رہی ہو یار تم؟ ماریا اسے اپنے سینے سے لگا چکی اور وہ رونے لگی. مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی کمزور ہو کہ اتنا بڑا قدم اٹھاؤ. وہ اٹھ کر اسد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. تمہیں کس نے بتایا؟ ماریا نے. بات پتہ چل جاتی ہے. میں سمجھا تم ایک اسٹرانگ لڑکی ہو جو ریئر ہے. اور ریئر کا مطلب پتہ ہے اسے. تم ریئر ہو. وہ مت بنو جو تم نہیں ہو. وہ حرکتیں مت کرو جو تمہارے لیے نہیں بنی. تم ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو. تم نے آگے بہت کچھ کرنا ہے. سیوسائڈ تمہاری چیز نہیں تھی. میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. وہ نظریں چرانے لگی. کیوں نہیں تھا؟ میری طرف دیکھو. ہم بیسٹ فرینڈس ہیں. تم مجھ سے چھپا نہیں سکتی. کیوں چھپاتی ہو؟ کیا ڈر ہے تمہارے اندر؟ تم میرے صرف دوست نہیں ہو. وہ نظریں جھکا گئی. اچھا تو میں اور کیا ہوں؟ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں کی نظریں ملی. وقت جیسے رک گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئی. اسد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک پاتا. وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی. محبت ایک طرفہ نہیں تھی. تم یوں ہی گھر نہیں جا سکتی. اسد میری پوائنٹ آنے والی ہے. ایسے میرا راستہ مت روکو. میں تمہارا راستہ نہیں روک رہا. مجھ سے دور رہو. میں بس تمہیں سمجھا رہا ہوں. میری بات کو سمجھو. میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ نہیں سننا. مجھے اقرار کرنا ہے. چاہتا ہوں میں. مجھے اقرار نہیں سننا. وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کر چکی تھی. مجھے سن تو لو. مجھے نہیں سننا. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے جب بائک پر صدف احمد کے باپ کا گزر ہوا. وہ اپنی بیٹی کو ایک لڑکے سے الجھتا ہوا دیکھ چکے تھے مگر وہ رکے نہیں تھے. وہ آگے بڑھ گئے تھے. ان کی آنکھوں میں کھولتا وہ خون تھا جو ابلنے کے لیے صاف نظر آ رہا تھا. میری بات تو سنو. مجھے نہیں سننی. اور میں نے تمہیں کہا نا مجھے یوں سر عام مت روکا کرو. میں تمہیں روک تو نہیں رہا. تو یہ کیا ہے؟
میں سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی تم، نہیں پہنچاؤں گی، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ ہٹ گیا تھا اور وہ پوائنٹ میں بیٹھتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو اسد نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بابا نے گھر کو میدان جنگ بنایا ہوا تھا۔ صدف کی آنکھ اپنی ماں پر گئی جسے وہ مار رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی ماں کے آگے آ گئی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بالوں سے اسے پکڑتا ہوا ایک طرف پھینک چکے تھے۔ تم اسی کی بیٹی ہو نا، اسی لیے اس جیسی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہی کیا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ کب بھاگ رہی ہو گھر سے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ چیخ رہے تھے اور اس کے چیخنے چلانے پر گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ وہ چیزیں توڑ رہے تھے، کوئی پاگل معلوم ہوتے تھے۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بڑھ گئے، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ تماشا مت بنائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جھک کر اپنی بیٹی کو بالوں سے سختی سے پکڑ چکے تھے۔ ناکارہ اور بیکار لڑکی ہو تم، میں ایک منٹ تمہیں اپنے گھر پر برداشت نہیں کروں گا۔ بد کردار کہیں گی، تم بھی وہی کر رہی ہو نا جو تمہاری ماں نے اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ وہ اسے مارتے مگر اس کی ماں اس کے آگے آ گئی۔ خدارا پلیز میری بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اچھا تو تم مجھے روکو گی؟ وہ اپنی بیوی کو مارنے لگے، اتنا مارنے لگے تھے کہ زارا احمد ایک بھاری چیز سے ٹکراتے ہوئے شیشے کی ٹیبل پر گری۔ شیشہ کرچی کرچی ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کے سر سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا تھا۔ آنکھیں ان کی پھٹی رہ گئی تھیں، ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ دروازے پر کھڑے لوگ ششدر رہ گئے، لوگ چیخنے چلانے لگے، آگے بڑھے اور صدف وہ ماں کو دیکھ رہی تھی جو شاید اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتی ماں کی طرف بڑھی۔ مما، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی مگر وہ یوں ہی تھی، ساکت، آنکھیں کھلی ہوئی۔ اس کی ماں کو آئی سی یو روم میں رکھا گیا تھا۔ اس کے سارے دوست ہاسپٹل میں موجود تھے، اسد بھی وہیں پر تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی جب ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ خوفناک خبر اسے سنائی گئی، اس کی ماں دنیا چھوڑ چکی۔ وہ روتے روتے بینچ پر بیٹھ گئی، کانپنے لگی۔ اس کے باپ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ وہاں موجود لوگوں نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ کے خلاف۔ صدف نے اسے جانور نما انسان کو جو اس کا باپ تھا پولیس کو گرفتار کرنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ یہ تماشا بھی دیکھ کر آ رہی تھی اور اب اسے اپنی ماں کی موت کا تماشا بھی دیکھنا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی جب اسد گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور رہنا، میرا راستہ روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ اس کی شکل دیکھتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا۔ تم کیا نہیں جانتے تھے؟ سب کچھ وہ کرو گے جس میں تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کہا تھا نا میرا راستہ مت روکنا۔ ایسا تھا کیوں؟ کیا ایسا؟ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب۔ پلیز میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ مجھے اس شخص کے جیل جانے کا دکھ نہیں ہے، اس نے میری ماں کو مار دی اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا تھا، ہاتھ چھوڑو میرے۔ وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی آئی سی یو روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں اس وقت گھر پہ اکیلی ہوں، پلیز میرے گھر مت آیا کرو۔ بابا جیل میں ہیں، امی قبرستان میں، میں نے پڑھنا ہے، پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ جو دروازہ بند کرتی ہوئی پلٹنے لگی اس کے الفاظوں پر ٹھہر گئی تھی۔ میں تمہارا قتل کر سکتی ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ منمنایا۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ وہ ساری رات دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ بارش ہوتی رہی اور اس کے اوپر برستی رہی۔ وہ صبح یونیورسٹی کے لیے اٹھی اور تیار ہو کر باہر نکلی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تو کیا وہ ساری رات یوں ہی بھیگتا رہا؟ وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، وہ آگے بڑھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تم بخار میں تپ رہے ہو اسد، اس کی آواز میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیوں رہے؟ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تم اکیلی تھی تو کیا ساری رات اب میرے گھر کے باہر بیٹھے رہو گے؟ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ایسے ہی کروں گا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نکاح کے لیے مان جاؤ۔ میں نہیں مانوں گی، جو کرنا ہے کرتے رہو۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ ان کا آخری سال تھا جو کہ ختم ہونے والا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں اور وہ روز رات اس کے گھر کے باہر ہی سویا کرتا تھا۔ نہ جانے کیسے مینج کرتا تھا مگر وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا۔
رات کے 3 بج رہے تھے جب صدف نے تھک کر دروازہ کھولا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ تھک گئی تھی۔ نکاح کر لو مجھ سے۔ کر لوں گی، چلے جاؤ ابھی۔ گھر نہیں جاؤں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رات کو 3 بجے میں تم سے نکاح کروں؟ اسد کی نظریں جھکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل میں آؤں گا۔ نانو نانا کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ تم مکرو گی نہیں؟ نہیں مکرتی، اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے سڑے ہوئے انداز میں اترا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی گہرا سانس لینے لگی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اگلی صبح اپنے نانا نانو ذیشان ماریا کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ نکاح چند لوگوں کی موجودگی میں اور وہ اپنے سارے حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ اس کے نانو نے بہت پیار سے اسے گلے لگایا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو، تمہیں بہت پیار دوں گی۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جیسے غمگین ہو گئی تھی۔ کسی کا حصار ملتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ نانو، میں امی سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ میری وجہ سے مر جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کا لکھا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا۔ صبر کرو، تم بہادر ہو، تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ اسے بہلا کر چپ کروا چکی تھی اور اپنے ساتھ رخصت کر کے گھر لے آئی تھی۔ تم صوفے پر سو گئے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ اونچی آواز میں بولی تو اسد مسکرایا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے سر کو خم کر گیا۔ جو حکم، وہیں سوؤں گا جہاں تم کہو گی، وہیں کھایا کروں گا جہاں تم کھلاؤ گی۔ سب پتہ ہے مجھے، کوئی رول بریک نہیں کرنا ہے۔ تم بس سکون سے رہو، مجھ سے دور رہو گے 4 قدم کے فاصلے پر۔ وہ انگلی کے اشارے سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اب یہ تو ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تم کوئی رول نہیں توڑو گے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب تم اپنے شوہر کو یہ دھمکی دیا کرو گی؟ بالکل، میں تمہیں یہی دھمکی دیا کروں گی، اسی لیے میرے ساتھ تمیز میں رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہوئی اور وہ پیچھے کھل کھلا کر ہنسنے لگا۔ نانو اسے کہیں نا کہ اس پر شوہر کا خیال رکھنا بھی فرض ہے۔ وہ جو نانو کو ٹوسٹ پر جیم لگا کر دے رہی تھی اسد کو گھورنے لگی۔ نانو ہنس پڑی۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہا اس نے، تم پر اس کی محبت بھی فرض ہے، پوری کیا کرو، دونوں خوش رہو گے۔ نانو کے کہنے پر نانا خاصے ہنسے۔ ہاں بالکل محترمہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جیسے خود تو یہ بہت خیال رکھتی تھی میرے، ساری زندگی تو بھاگتی رہی۔ نانا کے یوں بے باک ہونے پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ اسد کے یوں دانت نکال کر ہنسنے پر صدف نے اسے گھورا تو وہ جیسے چپ ہوا۔ ان دونوں کے انداز پر نانو ہنس پڑ۔ بڑے کمال کی ہو تم دونوں، بہت کیوٹ سے۔ اسد اترایا۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا میں کیوٹ ہوں۔ صدف نے منہ بنایا، زبان نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بڑبڑائی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں کیوٹ ہوں۔ اس کے اس انداز میں کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تینوں نفوس ہنس پڑے تھے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگے، باتیں کرنے لگے، ہنسنے بولنے لگے۔ صدف بہت وقت گزارتی تھی اسد کے نانا اور نانی کے ساتھ۔ وہ اس پر مطمئن تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ وقت گزار کر ٹھیک ہو رہی تھی۔ اسے وہ پیار مل رہا تھا جو شاید وہ چاہتی تھی، ہنسنا بولنا، ایک پرسکون ماحول۔ اسی پرسکون ماحول کی وجہ سے وہ اسد کے ساتھ بھی نارمل ہو رہی تھی، بالکل پہلے کی طرح۔ وہ دوستوں کی طرح بات کیا کرتے تھے۔ ہاں، ابھی تک ایک بستر پر نہیں سوتے تھے، وہ الگ الگ سوتے تھے۔ وہ ایک دیوار تھی ان کے بیچ میں، البتہ وہ اسے سنایا نہیں کرتی تھی، اسے ہرٹ نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کا کوئی واقعی بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ واقعی ریئر تھا۔ صدف کے دل نے اعتراف کیا، وہ مرد جو اصلی ہوتے ہیں۔ میں صوفے پر نہیں سوؤں گا، وہ حق سے بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اچھا تو کہاں سو گے؟ تمہارے پاس، بہت پاس۔ وہ یہ کہتا ہوا نزدیک آیا اور اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ جاتے جاتے وہ پیچھے گری بستر پر تو وہ ہنس کر اس کے اوپر جھکا۔ کیا کر رہے؟ وہ اس کی اتنی نزدیکی پر گھبرا ہی تو گئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بہت پیار اور نرم انداز سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست کرتے بہت محبت کا پہلا لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگا۔ وہ کچھ اسے بہکی تھی۔ وہ دور ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کر رہا ہوں تمہیں، بتا رہا ہوں کہ تم کتنی عزیز ہو، کتنی پیاری ہو۔ اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے رخسانوں کو تھپکنے لگا۔ کتنا دور ہوگی مجھ سے؟ کتنا امتحان لوگی میرا؟ کیوں اقرار نہیں کرنے دیتی؟ ابھی وہ کچھ کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کچھ مت کہنا پلیز۔ وہ منمنائی تو وہ ہنس پڑا۔ کیوں نہ کہوں؟ ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جانتا ہوں تم بھی کرتی ہو، میں اقرار سننا چاہتا ہوں۔
وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ پیچھے بستر پر سیدھا لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ یوں ہی دوستوں کی طرح پڑھ رہے تھے اور رہ بھی رہے تھے۔ ان کے گولز بہت بڑے تھے۔ قانون کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اسد علی اور صدف احمد دونوں نے اپنے بار کونسل کے امتحانات پاس کیے۔ اسد نے ایک معتبر قانونی فرم میں انٹرنشپ کی، جبکہ صدف نے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹے قانونی دفتر میں کام شروع کیا۔ دونوں نے اپنے ابتدائی سال سخت محنت سے گزارے، مختلف کیسز میں معاونت کی اور آہستہ آہستہ اعتماد حاصل کیا، اور آخرکار دونوں نے اپنا پریکٹس کا آغاز کیا۔ اسد نے ایک فیمس قانونی فرم جوائن کی اور صدف نے اپنے پراپر کیسز خود سنبھالنے شروع کیے، بالکل اسی جذبے کے ساتھ جس سے انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا۔ 2 سال کا یہ لمبا عرصہ ان کے لیے بہت خوش آئین رہا۔ وہ اس گھر میں یوں رچ بس گئی جیسے یہیں پر ہی پیدا ہوئی تھی۔ خاصی ذمہ داریاں تھیں اس پر۔ وہ نانا کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اسد اتنا اچھا لائف پارٹنر تھا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی کام اسے اکیلا نہیں کرنے دیتا تھا۔ کچن کا کام ہو، گھر کی رسپانسبلٹیز ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ بے شک ان کے بیچ میں دوریاں تھیں، مگر وہ پرفیکٹ تھے۔ ساتھ چلتے تھے تو لوگ ماشاءاللہ کہتے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ فائل بند کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ ہاں چلوں گی۔ لے جاؤ گے تو کیوں نہیں چلوں گی؟ نہیں لے جاؤ گے تو انتظار کروں گی۔ تو وہ مسکرایا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے محترمہ، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے بارے میں سوچا کرے، مجھے وقت دے، مجھے وہ جگہ دے، مجھے وہ حق دے جو میرے ہیں۔ میں تھک رہا ہوں، تم اکیلے نہیں۔ وہ ہنس پڑا، وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آج نہیں، یہ اقرار تب کرنا جب میری باہوں میں ہوگی۔ صدف کا سر جھکا تھا۔ ایسے تو مت کرو، میں کر ہی نہیں پاؤں گی۔ یوں سمجھ لو کہ یہ میری خواہش ہے، نہیں کر سکتی پوری تو میں نہیں کہتا کچھ۔ وہ مڑ گیا تو اس کا ہاتھ تھام چکی۔ جیسا کہو گے ویسا کروں گی۔ تم نے میری خواہش کا پاس رکھا ہے، مجھے وہ سب کرنے دیا جو میں چاہتی تھی۔ مجھے میرے کریئر میں، میرے گولز میں میری سپورٹ کرتے رہے، مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا۔ ایک پارٹنر بنے ہو تم، میں وہ کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ تم نے بہت انتظار کیا ہے، میں نے بہت آزمایا ہے تمہیں۔ اب کچھ نہیں کرتی، اب جو کرو گے، جو کہو گے سب مانوں گی۔ واہ، وہ ہاتھ اونچا کر کے بولا، میں تو اس فرما برداری پر اش اش کر اٹھا ہوں۔ وہ ہنس پڑی اور اپنے شوہر کے انداز پر، اب میں کہاں جاؤں گا اس معصومیت کے ساتھ، اس ادا کے ساتھ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ نانو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا جو یہ اسد ہے نا، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، سب کچھ پھیلا کے رکھتا ہے۔ وہ جو ہال میں بیٹھا کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا، اپنی بیوی کی اتنی عجیب باتوں پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ آنکھیں گول گول کرتی نانو سے نہ جانے کیا شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ دونوں جیسے چپ ہوئے، شاید دونوں ہی اس کی برائیاں کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ بولیں چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ کچھ نہیں، ہم بس کہہ رہے تھے کہ تم گھر کو ٹائم نہیں دیتے، سارا ٹائم بس انہی فائلوں میں گھسے رہتے ہو۔ تم کیا کرتی ہو؟ اسد نے اپنی بیوی کو گھورا تو ہنس پڑی۔ میں بھی یہی کرتی ہوں، مگر میں سارے کام بھی تو کرتی ہوں نا۔ میں نے تمہارے سارے کاموں میں تمہاری مدد کی ہے، کل تک بھی کر رہا تھا، آج بھی کر لوں گا۔ نانو سے میری کیسے برائیاں کر رہی ہو تم؟ یہ طرف دیکھو نا ذرا۔ نہیں دیکھ رہی نا، میں بالکل ٹھیک کہا نا؟ نانو نے سر پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو، وہ بھاری آواز کرتے ہوئے بولی۔ بگڑ گیا ہے یہ، اس کو پھر سے وہی سزائیں دینی پڑیں گی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ نانو آپ بھی نا، کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ اس کے سر پر چپت مار چکی تھی۔ یار حد ہے، میں تو ان عورتوں میں پھنس گیا ہوں۔ ایک ہی ٹیم بنا لی ہے ان لوگوں نے۔ اس کے نانا جان تو تھوڑا سا دو طرفہ دور صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، کھل کھلا کر ہنسے۔ بالکل ٹھیک کرتے ہو برخوردار، گھر کو ٹائم نہیں دو گے، بیوی کو ٹائم نہیں دو گے تو ایسا تو ہوگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی جب وہ پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میری بیگم چاہتی ہیں کہ میں انہیں ٹائم دوں، تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ٹائم دو، مگر ایسے نہیں۔ اسی حصار میں پلٹی۔ میں چاہتی ہوں تم بھی میرا وقت مانگو۔ ہاں بالکل مانگوں گا، حق ہے میرا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرنے لگا تو وہ جیسے نظریں جھکا گئی۔ اس کے لمس پر کانپ جایا کرتی تھی، اور یہی ایک ادا اسد علی کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب تم مجھے پاگل کر رہی ہو، میں رکوں گا نہیں، مگر میں دور ہو جاؤں گی۔
وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہارا یہی کام ہے، تم بس دور ہوتی رہو، کیونکہ تم نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں۔ نہیں نا، ابھی پراپر اقرار کرو، جھکو میرے سامنے تو سوچوں گی۔ وہ اترا کر چلی گئی تو وہ سوچتا رہا، یعنی وہ چاہتی تھی وہ مکمل طور پر اقرار کرے۔ شاید وقت آ گیا تھا محبت دکھانے کا، محبت جتانے کا۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ میں سر کی اسسٹنٹ ہوں۔ جی میں جانتی ہوں آپ کو، آپ ہیرا ہے نا؟ جی میں ہیرا ہوں۔ یہ فائل سر کو دے دیجیے گا، وہ شاید اپنے چیمبر میں بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے میں دے دوں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ فائلز کھولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ ہر کیس کی ڈیٹیلز کانفیڈینشنل ہوتی ہیں، اسی لیے وہ آگے بڑھ گئی۔ فائلز اس کی اسٹڈی میں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی جب اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی جو شاید انہی فائلز میں گرا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جھکی اور کاغذ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کا خون کھول رہا تھا۔ اچھا تو وہ محترمہ اس لیے گھر آئی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ غصہ ہو مجھ سے؟ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا ایگزیکٹ 9 بجے تمہیں میرے ساتھ چلنا تھا، اور تم یہاں منہ کھلا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس وقت میں شدید غصے میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں تو میری نظروں سے ہٹ جاؤ۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ ہیرا کون ہے؟ میری اسسٹنٹ ہے، وہ گھر آئی تھی۔ ہاں اس نے بتایا تو کچھ فائلز ہیں جو میں بھول گیا تھا، وہی رکھنے آ گئی ہوگی۔ وہ کاغذ اس کے سامنے رکھ چکی تھی اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا۔ یا اللہ، رکو میری بات سنو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گیا مگر وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے گھر جا رہی ہوں، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ ایسی اسسٹنٹ رکھی ہوئی ہے تم نے جو تم سے ایسی باتیں کرتی ہے؟ ایسی محبت اور اقرار والی بیوی سے تو بھی ابھی تک اقرار کر نہیں پائے اور لوگوں سے اقرار وصول کر رہے ہو؟ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم میری بات تو سنو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس سے چھڑوا چکی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے لڑتی جھگڑتی ہوئی وہ گھر سے باہر بھی نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسد اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں گھر چھوڑنے کی، میں بتا رہا ہوں نا، اگر تم گھر چھوڑ گئی تو میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ وہ اسد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، وارن کر رہا ہوں۔ میں چھوڑ کے تم نہیں جاؤ گی مجھے چھوڑ کے۔ اگر چلی گئی تو میں نہیں آؤں گا لینے، کیونکہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میری بات سن لو، تم جانتی ہو میں ایسا مرد نہیں ہوں۔ جیسے ٹھنڈی پڑی اور قدم پیچھے لیے تو اسد نے گہرا سانس لیا۔ وہ واقعی اگر چلی جاتی تو وہ نہ جاتا، کیونکہ وہ اتنا حق تو رکھتا تھا کہ اس کی بات سنتی اور اس کا اعتبار کرتی۔ وہ اتنے سالوں سے اسے جانتی تھی، کیا وہ ایسا سوچ بھی سکتی تھی کہ اسد اسے چیٹ کر سکتا ہے؟ اب تحمل سے یہاں بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ وہ کاغذ اس کے آگے رکھتے ہوئے مسکرایا۔ یہ الفاظ بے شک ہیرا نے لکھے ہیں، مگر یہ نہ اس نے میرے لیے لکھے ہیں نہ میں نے اس کے لیے لکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم کیوں کنفیوز ہوئی ہو۔ اس کاغذ پر ہم دونوں کی رائٹنگ ہے، اس کی بھی ہے اور میری بھی ہے۔ وہ میرڈ ہے۔ صدف کی آنکھیں گول ہوئیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ اقرار اس نے اپنے شوہر کے لیے لکھا ہے اور میں نے بس تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دی۔ اس کے اقرار میں ہیلپ کر رہا تھا، اس کے ان تعلقات بہتر ہو سکیں۔ وہ ایک بہت سلجھی ہوئی عورت ہے۔ اس کے اور اس کے میاں کے بیچ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایڈوائس دی تھی بس۔ وہ ایک بہت پروفیشنل لڑکی ہے، ہمارے بیچ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے ہمیں ایک دوسرے کے پارٹنر سے بہت محبت، اور وہ میری صرف اسسٹنٹ ہے۔ اور اسسٹنٹ سے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں اسے، وہ میری دور کی کزن ہے، اسی لیے بس ہیلپ کر دی۔ یار، اور تم ہو کہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ روحانسا ہوا۔ میں یہاں کل سے اسپیچ تیار کیے جا رہا ہوں، خود کو تیار کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور تم کو شروع ہونے سے پہلے ہی سب ختم کر رہی ہو۔ بھئی تمہارے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ منہ کھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ کتنے پیار اور مان سے تمہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا کہ 9 بجے تیار رہنا، مگر تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے نا۔ پھر یوں تو تم کسی بھی پوائنٹ پر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں تو کہیں سے بھی سیف نہ ہوا۔ میں نے تو ساری زندگی ایک بروکن فیملی میں گزارا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو اس کے سامنے ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ میں بے شک بہت اسٹرانگ دکھتا ہوں، مگر میں ہوں نہیں، اسی لیے میرا اس طرح سے امتحان کبھی مت لینا۔ میں تمہاری جدائی سہ نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی۔ پلیز مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ معافی مانگ رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجھ سے معافی مانگنے کی۔ جانا چاہتی ہو نا، چلی جاؤ، ابھی چھوڑ کے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تب مجھے چھوڑ کے جاؤ جب ہمارے بچے ہوں، جن کو ہماری وجہ سے سروائیو کرنا پڑے۔ تم بھی ایک بروکن فیملی سے ہو اور میں بھی، اس چیز کا ڈر سمجھتے ہیں ہم دونوں۔ اسی لیے وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ یہی کرنا ہے تو ابھی چلی جاؤ،
میرے اندر اپنے بچوں کو بکھرتا ہوا دیکھنے کی ہمت بالکل نہیں۔ میں نہیں دیکھ پاؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوا، میں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ چھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف کلرز چٹ لگی تھی۔ وہ جیسے جیسے چٹس پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ آخری چٹ اٹھاتے ہوئے پڑھنے لگا، میں انتظار کروں گی وہیں جہاں ہمیں محبت ہوئی تھی، وہی جگہ تمہاری نگاہوں کی اور میرے دل کی گواہ ہے۔ میں انتظار کروں گی کیونکہ محبت میں انتظار کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں جانتی ہوں تم خفا ہو، میں جانتی ہوں تم روٹھے ہوئے ہو، مگر مجھے تمہیں منانا آتا ہے۔ میں منانے کی کوشش کرنے جا رہی ہوں اور امید ہے کہ میں اس امید پر پورا اتروں گی۔ وہ مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں تھی، وہ جانتا تھا اس کا کہاں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں داخل ہوا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور اچانک سے لائٹس کھلی۔ سامنے لائبریری کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں ہوگی، مجھے پتا تھا تم یہیں آؤ گے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی۔ کیا کر رہی ہوں؟ اقرار کر رہی ہوں، دل سے تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ تم سے پہلے مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ تم نے وہ کیا جو میں نے نہیں سوچا۔ تم میرے لیے غیر بن گئے، پھر جیسے تم میرے لیے خاص بن گئے۔ تم نہیں دیکھتے تھے، تمہیں سوچتی تھی میری طرف دیکھو، انجان بن کر گزر جاتے تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے خود پہل کی تھی۔ میں چاہتی تھی تم مجھ سے الجھو، مجھ سے بات کیا کرو، اپنی خوبصورت آنکھیں میری طرف متوجہ رکھو، اپنی خوبصورت مسکراہٹ میرے لیے ابھارو۔ میں چاہتی تھی تم صرف میرے بن کے رہو۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا ہے، اور یہ یاد رکھنا صدف احمد کو تم سے پہلے تم سے محبت ہوئی تھی۔ اسد کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ خود بھی بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ میں تمہاری محبت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عورت کی محبت کا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ البتہ تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ریئر، کوئی میرے ہوتے ہوئے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر مجھ پر اگر تم میرے ساتھ محفوظ نہ رہو، تو پھر میری محبت پر اگر تم میری زندگی میں راج نہ کرو۔ میری اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں۔ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے، میرے بچے میری محبت کی گواہی دیں گے کہ ہمارے بابا کو ہماری مما سے بہت محبت تھی۔ وہ ہنس پڑی تو وہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک مرد کو بالکل تمہاری طرح ہونا چاہیے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، تب پوچھوں گا جب اس قابل بن جاؤں گا۔ تم آج بھی اسی قابل ہو۔ وہ آگے بڑھتے اپنی بیوی کی پیشانی چوم چکا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بڑبڑایا بہت دھیمے لہجے میں، تو مدھم انداز میں ہنس پڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج تم میرے پاس، بہت پاس ہو۔ اچھا تو پھر کیا کرو گے؟ تم سے پیار کروں گا، اور اگر میں کہوں میں نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی کالر کو چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آج تم کچھ نہیں کرو گی، مجھے کسی چیز سے نہیں روکو گی، ایسا ہی ہے نا محترمہ صدف؟ میں تمہیں تنگ نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ آنکھیں گول کرتے ہوئے بولی تو وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر گیا۔ اس کی آنکھیں چومنے لگا۔ پچھلے کچھ ہفتے سے تم مجھے تنگ کر رہی ہو، اور تم نے کیا ہے، کم تنگ کیا ہے۔ میں تو محبت کرتا رہا ہوں۔ ہاں، وہ اترائی۔ بالکل، تم کرو تو محبت، میں کروں تو تنگ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ہاں، تم زیادتی کرتی ہو نا، اور تم کیا کرتے ہو؟ میں محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ پیار کرتا ہوں تمہیں، احساس دلاتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ وہ بے خودی میں کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا چکا تھا اور وہ جیسے پزل ہوئی تھی۔ تم پھر سے تنگ کر رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ اب یہ تو میرا حق ہے۔ اس پر جھکتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کہتی ہوں، پھر سے تمہیں تنگ کیا جائے؟ وہ ہنس پڑی، دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال لیں۔ اس کے علاوہ تم اور کرتے کیا؟ وہ ادا سے بولی تو وہ مسکرایا۔ ہم دونوں تو پہلے ہی پتا ہے، تم دونوں نے یہی کرنا ہے۔ اسد اور صدف نے ذیشان اور ماریہ کو گھورا۔ تم دونوں نے کیا کیا ہے؟ ہم دونوں نے کون سا انوکھا کام کر دیا جو تم دونوں نے نہیں کیا؟ جیسے صدف نے اضافہ کیا تو اسد کو حوصلہ ملا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم دونوں نے بھی تو شادی کر لی، اور دیکھو نا صدف اور میں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم دونوں سے زیادہ تم دونوں طوطا مینا بنے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے کے بغیر تو گھر بھی نہیں سکتے، نکلتے ہی نہیں، کام بھی ایک جیسا۔ اچھا، تو تم دونوں کا کام الگ الگ ہے؟ ماریہ نے منہ بنایا۔
یہی تو مسئلہ ہے، کام بھی ایک ہے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، سیم ٹائم پر سیم ٹیمپر، حد ہے۔ وہ اترا کر بولی تو ذیشان ہنس پڑا۔ اسے برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ اسد سلام کرو مجھے۔ تم میری شکایت کر رہے ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میری بیوی تو بہت اچھی ہے۔ وہ آنکھیں گول کرتا ہوا بولا تو اسد ہنس پڑا۔ ہاں میری بیوی بھی آئیڈیل ہے، بالکل تنگ نہیں کرتی۔ صدف نے اسے کونی ماری تو وہ جیسے جھینپ گیا۔ دونوں مردوں کے منہ کھلے ہوئے تھے اور صدف اور ماریا ہنستی جا رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم بہت روب جھاڑتی ہو مجھ پر، مگر بیگم یہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ 4 بچوں کے باپ بھی بن جاؤ گے نا، میں تمہیں ایسے ہی رہوں گی۔ اچھا بالکل۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی بولی، اپنے ایک کالے کوٹ کا روب نہ مجھ پہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی یہی پہن کر نا تمہارا برا حال کر دوں گی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ یہی تو مسئلہ ہے، لفظوں پہ جوہر چلانا آپ کو بھی آتے ہیں خوب، اور باتیں بھی بنا لیتی ہیں۔ ایک جیسا پروفیشن جو ہے وہی نا، آپ مجھ سے باتوں میں جیت نہیں سکتے، ہم دونوں ایک ہی ہیں نا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے جیسے اپنی بیوی کو پزل ہونے کے لیے چھوڑا۔ اب تو چپ ہو سکتی ہو نا، یہ ہنر تمہارے اندر نہیں، یہ تو میں ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں بالکل، اس بدتمیزی میں میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ بال سنوارتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ صدف نے گہرا سانس لیا۔ بہت سے ٹراماز تھے جو آنکھوں کے آگے آئے، بچپن، باپ کی کڑوی باتیں، اسد کا پاسٹ۔ کیا ہم دونوں اچھے ماں باپ بن پائیں گے؟ وہ ہاسپٹل سے نکلتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی۔ اسد کو بچے بہت پسند تھے، وہ تو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت پر امید تھا، کہتا تھا وہ ایک اچھا بابا بنے گا، اور واقعی مکمل انسان تھا، ایک خوبصورت انسان جسے انسانیت آتی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا باپ بنے گا، مگر کیا وہ ایک اچھی ماں بن پائے گی؟ یہی سوچتی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس کا سب سے پہلے سامنا اسد سی ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ جلدی واپس آ گئی؟ کچھ نہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے بتا سکتا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ کمرے میں آتے اسد نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میری بیگم کو کچھ نہیں، کچھ برا کیس تھا؟ کچھ برا ہوا ہے کورٹ میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ اکثر حساس کیسز کو سننے کے لیے ڈسٹرب رہتی تھی، اور اسد اسے سمجھایا کرتا تھا کہ پروفیشنل ورک کو خود پر حاوی نہ کیا جائے، اور وہ سمجھ جایا کرتی تھی، مگر آج شاید پریشانی کی نوعیت مختلف تھی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ کیا ہم اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ تھامتی ہوئی اپنی آنکھوں تک لے جا چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ نزدیک ہوئی اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ ایسے اتفاق بہت کم ہوتے تھے جب صدف احمد کو اپنے شوہر پر خود بخود پیار آتا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ بولو نا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں ماں بننے والی۔ سچ کہہ رہی؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تبھی پوچھ رہی ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ کیا ہم اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑا۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ تم ایک بہترین ماں بنو گی، اور آپ ایک بہترین باپ، ایسا ہی ہے نا؟ صدف بولی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اپنے بچوں کو بہت خوبصورت ماحول دیں گے۔ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو۔ وعدہ کرو مجھ سے، کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے اس سب میں۔ میں تو نثار ہوں تم پر، ایسا کیوں کروں گا؟ مرنا چاہوں کہیں؟ مرنا نہیں، میرے ساتھ رہنا، میرا حوصلہ بننا۔ یہ دورانیہ بہت مشکل، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں۔ یہ ہمارا وقت ہے اور ہم نے ساتھ کاٹنا ہے۔ اسے گلے لگا چکا تھا۔ وہ جیسے اس کے ساتھ مکمل تھی۔ اس کا یوں خیال رکھتا جیسے وہ اس کی چھوٹی سی بچی ہو، ذرا سا بکھرنے پر ٹوٹ جائے گی، چوٹ لگ جائے گی۔ وہ کانچ کی طرح رکھتا تھا اسے، جیسے وہ اتنی حساس ہو کہ ذرا سی سختی پر بکھر جائے، اس پر سختی کر ہی نہیں پاتا تھا۔ صدف خوش قسمت تھی کہ اس کی زندگی میں اسد علی جیسا مرد تھا، جو ریئر تھا، اصل مرد۔ وہ واقعی اس کے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ ثابت ہوا تھا۔ وہ 2 بیٹوں کی ماں بنی تھی، پھر اللہ نے انہیں بیٹی سے بھی نوازا تھا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اسد نے کبھی اسے کسی بھی معاملے میں اکیلا چھوڑا ہو۔ وہ دونوں زندگی کی اس ریس کو ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی ریئر تھے۔ لان کی اس خوبصورت بینچ پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ صدف کا سر اس کے کاندھے پر تھا اور اس کے بچے سامنے کھیل رہے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان دونوں نے بہت مشکل بچپن دیکھا تھا، اور اس کے برعکس وہ اپنے بچوں کو
دینا چاہتے تھے خوبصورت مستقبل، ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ۔ دو ٹوٹے ہوئے لوگ ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، جیسے صدف نے اسد کو اور اسد نے صدف کو کیا تھا۔